بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف البیان ہے تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ، مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عطف بیان کے توابع میں سے عطف بیان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی، یہ جو فرمایا ہے نا، ولا يبدل ظاہر من مضمر بدل الکل الا من الغائب، کہ اگر اس میں ظاہر بدل بن رہا ہو اور ضمیر مبدل من ہو، جو معرف اور ظاہر ضمیر ہونے کے اعتبار سے چار صورتیں بنی تھی، تو اگر اس میں ظاہر ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہو بدل کل، تو ضمیر کے لیے غائب کا ہونا ضروری ہے، جس سے کہ یہ مثال بھی بیان کی ہے، ضرب تو زیدن۔ لیکن یہ شرط اس وقت ہے کہ جب بدل یعنی بدل کل احاطہ افراد کا فائدہ نہ دے، مطلق ایک فرد کے بارے میں ہو، جیسے یہاں زید ایک فرد ہے، تو اس کو جب آپ ضمیر سے بدل بنائیں گے تو ضمیر غائب ہونی ضروری ہے۔ لیکن جہاں بدل احاطہ افراد کا فائدہ دے، تو پھر وہاں ضمیر کا غائب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضمیر متکلم سے بھی بدل واقع ہو سکتا ہے، بدل کل۔ جیسے صورت مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مائدہ والی دعا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا فإنک انت خیر الرازقین، اس میں لاولنا اور آخرنا، یہ تکون لنا کی جو نا ضمیر ہے نا، اس سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور بدل بدل کل ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ اول اور آخر یہ احاطہ افراد کا فائدہ دے رہے ہیں، یعنی ابتدا عیسائیت کی ابتدا سے لے کر آخری عیسائی تک یہ سارے کے سارے اس نعمت کے لیے کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں گے۔ تو عید کا جو حکم ہے تکون لنا عیدن، یہ مائدہ کا عید کا حکم ہے، یہ احاطہ افراد کے لیے۔ تو بدل اولنا و آخرنا یہ احاطہ افراد کا کیونکہ فائدہ دے رہا ہے، اس لیے یہ ضمیر لنا کی نا ضمیر جمع متکلم سے بدل واقع ہو۔ ایسی صورت میں جب احاطہ افراد کا فائدہ دے تو ضمیر کے لیے غائب ہونا ضروری نہیں۔ اور جو دوسرے بدل ہیں، بدل شمال ہو گیا یا بدل بعض ہو گیا، بدل غلط تو فصیح کلام میں آتا ہی نہیں ہے، بدل استعمال اور بدل بعض ہے، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ غائب کی ضمیر سے بھی ہو سکتے ہیں، حاضر کی ضمیر سے بھی ہو سکتے ہیں، متکلم کی ضمیر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، سورہ احزاب کی جو آیت ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس میں لقد کان لکم میں کم ضمیر مبدل منہ ہے، اور آگے لمن کانا یہ من موصولہ یہ بدل ہے، اور بدل بدلے وہ ہے کیا کہتے ہیں بدل باز ہے، کیونکہ لکم مبدل منہ اور لمن کانا لکم عام ہے سب کے لیے ہے، لیکن آگے لمن کانا اور یرج اللہ والیوم الآخرہ یہ خاص لوگ ہیں جو مومن ہوتے ہیں، اس لیے یہ من کانا یہ لکم کا بدل باز ہے۔
تو مبدل میں نو کم ضمیر مخاطب کی، یہ جائز ہے اسی طرح. یہ کل کے سبق کی جو تھوڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم لوگ ناو کی کتابوں میں اصول قواعد پڑھتے ہیں نا، لیکن آگے جو قرآن کریم کا یا احادیث کے الفاظ آتے ہیں اس میں اس قاعدے کے بعض اوقات صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اس میں پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے دوران اس آیت پہ آ جاتے ہیں اور یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ جاتا تو پریشان ہو جاتے آپ. اس لیے میں نے کہا چلو وضاحت کر دینی چاہیے. عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوع. عطف بیان کی تعریف کر رہے ہیں، عطف کی اضافت البیان کی طرف، یہ اضافت ہے اضافت العام الی الخاص، کیونکہ عطف اور بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں، لیکن بیان یہ اس عطف مضاف کے لیے بیان ہے، یعنی وہ عطف جو بیان کے لیے ہو، وضاحت کے لیے ہو. تو عطف بیان کی تعریف حسن رحمۃ اللہ نے کی ہے، عطف البیان تابع غیر صفت، وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور یوضح مطبوع ہو، اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہو. اس کی مثال آگے اقسم باللہ ابو حفص عمر ہے، اس میں ابو حفص مبین ہے اور عمر ہو یہ اس کا عطف بیان ہے. اور ابو حفص ان کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ ابو حفص کنیت ہے، تو کنیت بہت سارے لوگوں کی بھی ابو حفص ہو سکتی ہے. تو اس کی وضاحت کہ اقسامہ کا فائل کون سا ابو حفص ہے، عمر نے آ کر کی. قسم اٹھائی اللہ کے نام کی ابو حفص یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تعریف میں تابعن کے بعد غیر صفت، یہ صفت کو نکالنے کے لیے عطف بیان میں اور صفت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عطف بیان اپنے مطبوع کی جو وضاحت کرتی ہے وہ اوصاف کے اعتبار سے کرتی ہے، جیسے جانی رجل عالمن، اس میں صفت ہے عالمن، اس نے اپنے مطبوع رجل کی وضاحت کی ہے لیکن اوصاف کے اعتبار سے کی ہے کہ اس میں علم کا وصف پایا جاتا ہے. اور عطف بیان جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے وہ ذات کے اعتبار سے کرتا ہے، اوصاف کے اعتبار سے نہیں کرتا. جیسے عمر نے ابو حفص کی وضاحت کی ہے لیکن اوصاف کے اعتبار سے نہیں کہ وہ عالم ہے غیر عالم ہے، بلکہ اس کی ذات کے اعتبار سے کی ہے کہ وہ ابو حفص وہ ہے جس کا نام عمر ہے. یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان. تو تابعن کے بعد غیر صفت کی جو قید ہے، جو یہ احترازی ہے اور یہ صفت کو نکالنے کے لیے. اور یوضح مطبوع یہ اس کو جو صفت کے علاوہ باقی توابع ہیں تین، ان کو نکال دے گا، بدل کو نکال دے گا، کیونکہ بدل اپنے مطبوع کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ مطبوع تو صرف ایک تمہید کے لیے وہاں ذکر کیا جاتا ہے، اصل تابع مقصود ہوتا ہے، یعنی بدل مقصود ہوتا ہے اصل. تو عطف بیان میں اور بدل میں یہ فرق ہے کہ عطف بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے ابو حفص، اور بعد میں آنے والا عطف بیان اسی کی وضاحت کرتا ہے، جبکہ بدل کے اندر مطبوع کو صرف ایک تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود تابع ہوتا ہے، بدل مقصود ہوتا ہے. جیسے جانی اخو کا زیدن، تو زیدن بدل ہے، جا کا اصل مقصد زید کو آنے کو بیان کرنا ہے، اخو کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا. تو یوضح مطبوع. اسی طرح عطف بالحرف جو ہوتا ہے اس میں مطبوع کی وضاحت ہوتی ہے لیکن وہ مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے، تابع بھی مقصود ہوتا ہے. جانی زیدن و عمرو، اس میں واو نے مطبوع زید اور عمر دونوں کو آنے کے اس میں شریک کیا ہے، فعل میں شریک کیا ہے، یہاں دونوں مقصود ہوتے ہیں، اور بیچ میں حرف عطف بھی ہوتا ہے، جبکہ
اس میں عطف بیان کے اندر درمیان میں حرف عطف نہیں ہوتا، مطبوع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تابع مقصود نہیں ہوتا، اس میں صرف مطبوع مقصود ہوتا ہے اور تابع اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ فرق ہے ان چاروں کے اندر. وفصله من البدل لفظا فی مثل انا ابن الطارق البکری بشر. عطف بیان اور دیگر توابع کے درمیان جو فرق ہے میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ ان کا معنوی فرق ہے. یہ چونکہ ان کی تعریفات سے بالکل واضح ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے اس فرق کو بیان نہیں کیا جس جس طرح یہ لفظی فرق بیان کر رہے ہیں آگے. لیکن یہ لفظی فرق جو ہے یہ تھوڑا سا وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا مشکل تھا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظی فرق کو بیان کرنے کے لیے پوری مثال ذکر کی. کہتے ہیں کہ وہ ضمیر یہ عطف بیان کی طرف راجع ہے. عطف بیان کا بدل سے فرق ہے، لفظوں میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس طرح کی مثالوں میں ظاہر ہوتا ہے. یہ انا بن طارق البکری بشرین، اس سے مراد صرف یہی عبارت نہیں ہے، ہر وہ مثال مراد ہے جس میں عطف بیان نکرہ ہو اور اس کا جو مبین ہو وہ مجرور ہو اور معرب باللام ہو، اور وہ خود صیغہ صفت اس میں معرب باللام صیغہ صفت کا مضاف الیہ بنے. جیسے یہاں بشرین یہ عطف بیان ہے، غیر معرب باللام ہے. اور اس کا مبین ہے البکری، یہ بکری مجرور ہے، الطارق صیغہ صفت اس میں فاعل معرب باللام کا. لہذا اس طرح کی جو بھی عبارت آئے گی وہ ساری عبارتوں میں عطف بیان اور بدل کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا. اب اس عبارت میں دیکھیں کہ بشرن کو اگر ہم عطف بیان بنائیں تو ترکیب میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور ترکیب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا دیکھیں، آنا میں ابنو بیٹا ہوں اس شخص کا، الطارق البکری جو بکری یہ بندے کا نام ہے اس کو چھوڑنے والا ہے، بکری بشر کو قتل کر کے مار کے اس حالت میں چھوڑ رہا ہے کہ علیہ ترک طیر و ترکبو وقوعن، کہ پرندے اس کے ارد گرد منڈا رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ جیسے اس کی سانس نکل جائے تو ہم اس پر حملہ کریں اور اس کا گوشت نوچ کر کھا لیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس میں دیکھیں بشرین یہ عطف بیان ہے البکری کا، اور اس ترکیب میں کوئی خرابی نہیں بنسبت اس کے اگر آپ بشرین کو بدل بنائیں البکری کے لیے جو الطارق کا مضاف الیہ ہے، تو یہ عبارت ایسی بنے گی کیونکہ بدل میں پیچھے ذکر ہوا ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو مضاف یا حرف جر یا عامل مبدل منہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بدل کے ساتھ بھی لگتا ہے. لہذا مبدل منہ البکری کے ساتھ الطارق عامل لگا ہوا ہے مضاف، بدل کے قاعدے کے مطابق یہ الطارق بشرن کے اوپر بھی لگے گا. تو اس کے ساتھ جب الطارق لگاتے ہیں تو عبارت بنتی ہے انا ابن طارق بشرن. یہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گی جیسے الضارب زیدن ہے، کیونکہ بشرن عالم ہے، تو جیسے الضارب زیدن عبارت ہو تھی پیچھے، اسی طرح الطارق بشرن ہو جائے گا. اضافت لفظی ہے یہ، کیونکہ صیغہ صفت یہ مضاف ہے، بشرن اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، معمول کی طرف مضاف ہے. اور صیغہ اضافت لفظی میں اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور جو تخفیف یا تو فاعل میں ہوتی ہے اس میں مضاف میں یا مضاف الیہ میں ہوتی ہے، جو ترکیب اضافت لفظی کی بن رہی ہو
لیکن وہ مضاف یا مضاف الیہ میں کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہ دے تو وہ عبارت غلط ہوتی ہے. جیسے الضارب زیدن کی عبارت غلط تھی، پیچھے اس تفصیل سے گزر چکا ہے. لہذا الطارق بشرن کی اضافت بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ الطارق سے تنوین حذف ہوئی ہے اس الف لام کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے نہیں ہے. اور بشرن عالم ہے، لہذا اس کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، تو نہ اس میں تخفیف ہوئی نہ اس میں تخفیف ہوئی، لہذا یہ عبارت ہی ناجائز ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. اور یہ غلطی ترکیب کی اس وقت پیدا ہوگی کہ جب بشرن کو آپ البکری کا بدل بنائیں گے. لیکن اگر آپ بشرن کو البکری کے لیے عطف بیان بنائیں تو کوئی خرابی نہیں. لہذا بشرن کو بدل نہیں بنایا جائے گا بلکہ عطف بیان بنایا جائے گا. عطف البیان ہے تابع، عطف بیان وہ تابع ہے غیر صفت جو صفت نہ ہو، یوزر مطبوع ہو، اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہو. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر ہو، قسم اٹھائی اللہ کے نام کی ابو حفص نے جو کہ حضرت عمر ہیں. وفصلہ من البدل، بدل سے اس کا فرق لفظی طور پر ظاہر ہوتا ہے. فی مثل انا بن طارق البکری بشرین، یہ فصلہ یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، فائل ہے، فعل اس کا محذوف ہے. وَيَظْهَرُ فَصْلُهُ مِنَ الْبَدْلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ أَنَا طَارِقُ الْبِكْرِ بِشْرٍ.